اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ علی سیدنا محمد و اہل بیتہ الطاہرین اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ اما بعد، بحث گفتگو ہماری جاری ہے مسئلہ ثانیہ میں۔ مسئلہ ثانیہ کیا ہے کہ فضولی عقد کرتا ہے کس کے لیے؟ مالک کے لیے، اور اس شرط کے ساتھ کہ مالک کی طرف سے منع سابق موجود ہے، مالک نے پہلے تو روکا ہوا ہے، تو اس معاملے کی صحت اور بطلان پہ ہے۔ تو مشہور فقہا نے کیا نظریہ دیا یہاں پر کہ یہ والا بھی پہلے کی طرح صحیح ہے اگر مالک اجازت دینے کی صورت میں، اور ان میں سے بعض علماء کے عبارات سے ظاہر ہوا کہ یہ فاسد ہے، باطل ہے، اور اس کے لیے انہوں نے چند ادلہ بیان کیا تھا، ایک دو ادلہ، تو اس پر بحث کر رہے تھے اور اس کو ہم رد کر رہے ہیں۔ جو ادلہ انہوں نے دیا ہے نا اس کی تردید ہو رہا ہے۔ تو ان میں سے ایک کیا ہے، وَأَمَّا مَا ذَكَرَهُ ہے نا، وَأَمَّا مَا ذُكِرَ، انہوں نے بطور دلیل جو ذکر کیا تھا، کیا ذکر کیا تھا کہ من المنع الباقی، نے ان کی دلیل ثانی کی، دلیل اول کو تو ہم نے رد کیا ہے، یہ لیکن دلیل ثانی کی تردید میں ہے۔ تو انہوں نے ذکر دلیل کیا دیا تھا؟ دلیل یہ دیا تھا کہ مالک جب پہلے انہوں نے منع کیا ہوا ہے، اس کا منع سابق موجود ہے، اور جب عقد کے دوران مالک کی طرف سے منع موجود ہے نہیں ہے، تو لہذا یہ عقد جو ہو رہا ہے اس حال میں ہو رہا ہے کہ مالک کی طرف سے ممنوع ہے، منع سابق کے ساتھ ہو رہا ہے، تو لہذا عقد ممنوعیت کی حالت میں ہو رہا ہے، تو پھر جو ممنوعیت عقد کے دوران ہے وہ عقد کے بعد میں بھی ہوگا نہیں ہوگا؟ اگرچہ ایک لمحے کی اجازت دیا ہوتا تو 5 منٹ بعد، اجازت دیا ہو ایک دن کے بعد یا 5 دن کے بعد، لیکن اس سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے بھی عقد کے بعد کیا ہے؟ منع نہیں ہے۔ تو جو منع ایک لمحے کے لیے بھی عقد کے بعد ہو تو وہی منع اور عدم رضایت باطنی کیا ہوگا؟ عقد کے لیے رد شمار ہوگا، اور جب عقد کے لیے رد شمار ہوگا تو پھر بعد میں دینے لئے اجازت کیا ہوگا؟ پھر اجازت بعد رد ہوگا نا، پہلے رد ہے بعد میں اجازت ہے۔ اور ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ جن علماء کے نظر میں عقد فضولی صحیح ہے ان کے لیے شرط ان کے نظر میں ہے کہ وہ رد کے بعد نہ ہو، اجازت بعد رد نہ ہو۔ اگر اجازت رد کے بعد ہو تو پھر وہ اجازت مؤثر نہیں ہوتا۔ اور یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ یہاں پر یہ ہو رہا ہے کہ منع سابق ہے، منع سابق ہے، اور جو منع سابق پہلے ہیں عقد کے دوران بھی ہیں اور عقد کے بعد میں بھی ہیں، تو عقد کے بعد میں ایک لمحے کے لیے جو منع موجود ہے وہی معاملے کے لیے رد شمار ہوگا، اور جب یہ معاملے کے رد شمار ہوگا تو بعد والا اجازت مؤثر نہیں ہے۔ یہ دلیل ہے ان کی طرف سے، تو ہم نے اس کو کیا کرنا ہے؟ رد کرنا ہے۔ تو جواب کیا ہے؟ مصنف کا جواب اس بات کے لیے ہے کہ وہ اما ما ذکر، جو انہوں نے بطور دلیل ذکر کیا، بطور دلیل کیا ذکر کیا؟ من المنع الباقی بعد العقد ولو آنا ما، انہوں نے دلیل یہ دیا تھا کہ جو رد اور جو منع عقد کے دوران میں اور عقد کے بعد میں ایک لمحے کے لیے موجود ہے، یہ کیا ہو جاتا ہے؟ معاملے کے لیے رد شمار ہوتا ہے۔ یعنی آنما جو عدم رضایت موجود ہے عقد کے بعد، وہی معاملے کے لیے کیا شمار ہوتا ہے؟ رد شمار ہوتا ہے، اور بعد والا اجازت مؤثر نہیں ہے۔ یہ والے آپ لوگوں کی جو بات ہے فلم یدل دلیل، یہ دلیل نہیں بن سکتا ہے۔ یہ بات یعنی ایک لمحے کے لیے عدم رضایت کا ہونا عقد کے بعد، یہ باتیں دلیل نہیں بن سکتا ہے۔ کس بات کے لیے؟ علا کو نہیں فسخن، کی یہ عدم رضایت کیا بن جائے؟ معاملے کے لیے فسخ بن جائے، کہ لا ينفع بعدہ الاجازت، کہ جس کے بعد اجازت مؤثر نہ ہو۔ یعنی کیا؟ تو اس رائے کے مطابق مصنف فرمانا یہ چاہتے ہیں کہ دیکھو معاملے کے رد کے لیے کیا چاہیے؟ لفظ صریح چاہیے۔ معاملے کو رد کرنے کے لیے مالک کی طرف سے کیا آنا چاہیے؟ رد لفظی اور لفظ صریح ہونا چاہیے۔ اور یہاں پر کوئی لفظ صریح تو نہیں ہے رد کے لیے، نہ کوئی یہاں پر انہوں نے رد لفظی کیا ہے، اور یہاں پر کیا ہے؟ فقط عدم رضایت، ایک قسم کی عدم رضایت معاملے کے لیے موجود ہے، تو فقط عدم رضایت باطنی معاملے کے لیے رد شمار نہیں ہوگا کہ جس کے بعد اجازت مؤثر، یعنی جس رد کے بعد اجازت مؤثر نہیں ہے وہ کون سا رد ہے؟ وہ رد لفظی ہے۔ جو رد لفظی نہ ہو، فقط عدم رضایت کی شکل میں ہو، وہ بعد والا اجازت کے مؤثر ہونے کا راستہ نہیں روک سکتے، اور لہٰذا بعد والا اجازت معاملے کے لیے مؤثر ہوگی نہیں ہوگی؟ وہ اجازت مؤثر ہو جائے گی، اور اس معاملے کی صحت کے لیے کوئی فرق ہے نہیں بتا۔ تو لہذا فلم یدل دلیل، یہ عدم رضایت کا عقد کے دوران یا عقد کے بعد آنما ہونا، یہ باتیں دلیل نہیں بن سکتا ہے کہ علا کونی فسخن، کی یہ منع ثابت کیا بن جائے؟ معاملے کے لیے
فاسق بن جائے، معاملے کے لیے رد بن جائے کہ لا ينفع بعد الاجازت، کہ جس کے بعد اجازت مؤثر نہ ہو، اجازت فائدہ مند نہ ہو، یہ ختم ہو گیا، ختم ہو گیا۔ اب آتا ہے دوسری دلیل ان کی طرف سے، ایک اور دلیل ہو دیا تھا، وہ کیا دیا تھا؟ وما ذکرہ فی حلف الموکل علی عدم الاذن للوکیل، کہا تھا نا کل، کیا کہا تھا انہوں نے کہ ہمارے پاس ایک تائید موجود ہے، وہ تائید موجود ہے فقہا کے عبارات کے اندر، فقہا کے کلام سے ہمیں ظاہر ہوتا ہے کہ فقہا نے فرمایا ہے کہ اگر ایک موکل نے قسم کھایا وکیل کو اذن نہ دینے کے حوالے سے، یعنی وکیل نے کیا کیا تھا؟ موکل کے کسی مال کو فروغ کیا تھا اس عنوان سے کہ وہ وکیل ہے، بعد میں اس کے موکل نے قسم کھایا کہ میں نے اپنے وکیل کو اس مال کے فروغ کرنے کے لیے اذن نہیں دیا ہے، قسم کھایا، تو قسم کھایا تو نتیجے میں کیا بنے گا؟ پھر وہ بے عنوان وکیل تو نہیں ہوگا نا، یہ عقد معزون شمار نہیں ہوگا، جب اذن نہیں ہے تو عقد جو عقد معزون نہیں ہے بلکہ عقد کیا بنے گا؟ پھر عقد فضولی بنے گا۔ تو پھر فقہا نے فرمایا کہ بس اس کا یہی قسم کھانا موکل کا وکیل کو اذن نہ دینے کا، تو نتیجے میں یہ معاملہ کیا شمار ہو جاتا ہے؟ معاملہ فتح ہو جاتا ہے، معاملہ باطل ہو جاتا ہے۔ تو اب اس بات کو انہوں نے یہاں پر بطور دلیل پیش کیا، تو لہٰذا اس فقہا کی قول سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ فقہا کے اس قول سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ عدم رضایت باطنی ہی معاملے کے رد کے لیے کافی ہے، پھر اجازت مؤثر نہیں ہے، لہٰذا یہاں پر بھی یہی ہونا چاہیے۔ تو جواب کیا ہے؟ مصنف کا جواب یہ ہے وما ذکرہ، جو ان فقہا نے ذکر کیا ہے، کہاں ذکر کیا ہے؟ فی حلف الموکل، موکل کے حلف کے حوالے سے، کہ اگر موکل قسم کھاتا ہے کہ میں نے موکل کو اذن نہیں دیا ہے تو پھر اس کے نتیجے میں معاملہ فتح ہو جائے گا، یہ بات غیر مسلم، اگر یہ مسلم نہیں ہے، یہ بات مسلم نہیں ہے کہ اس وجہ سے معاملہ کیا ہو جائے؟ باطل ہو جائے۔ ٹھیک ہے قسم کھایا ہو لیکن یہ معاملے کے لیے فتح ہو جاتا ہو یا فتح شمار ہوتا، یہ بات مسلم نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ولو سلم، فرض کر اگر ہم تسلیم بھی کیا کریں اس بات کو کہ اس کا یہی قسم کھانا معاملے کے لیے کیا ہو جاتا ہے؟ رد شمار ہو جاتا ہے، تو کس بنا پر ہے؟ فمن جہت ظہور الاقدام علی الحلف، کہ یہ اس بنا پر ہے کیونکہ اس کا حلف پر اقدام کرنا، یہ حلف اٹھانا کیا ہوتا ہے؟ علی ما انکرہ، اس نے جس چیز سے انکار کیا تھا نا کہ میں نے اس کو وکیل نہیں بنایا ہے، اس کو اذن نہیں دیا ہے، پھر رد البیع، یہ اس صورت میں ہے کہ اگر یہ رد بیع میں ظہور رکھتا ہو، یعنی کہنا یہ چاہتے ہیں یہاں پر کیا ہے؟ معاملہ اس طرح کہنا جاتا ہے، دو چیزیں ہیں، اولاً تو مالک کا یا موکل کا وکیل کو اذن نہ دینے کا قسم کھانا، یہ اس کا ظہور فقط ایک چیز میں ہے، ظہور فقط اس میں ہے کہ اس کی توکیل کی نفی ہو رہا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہم اس توکیل کی نفی کو ثابت کرنا چاہتے ہیں، اس کی ذریعے سے نہ عدم رضایت ثابت ہوتا ہے اور نہ رد شمار ہوتا ہے، یہ لا یسلم غیر مسلم میں یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں، غیر مسلم میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ نے تو یہ بتا دیا، لیکن ہمارے نظر میں موکل کا وکیل کو اذن نہ دینے کا قسم کھانا فقط ایک بات میں زور رکھتا ہے، کس بات میں زور رکھتا ہے؟ توکیل کی نفی میں زور رکھتا ہے، لیکن اس کے بعد پھر عدم رضایت باطنی میں ظہور رکھتا ہو یا اس کے معاملے کے رد میں ظہور رکھتا ہو، یہ باتیں مسلم نہیں ہیں، یہ باتیں درست نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آتا ہے دوسرا مرحلہ، فرض کریں ہم تسلیم کریں، کیا تسلیم کریں؟ کہ آپ کا یہ جو انکار ہے، اس کا جو قسم کھانا ہے، یہ فقط وکالت کے نفی نہیں ہے بلکہ اس سے یعنی بے کے رد بھی شمار ہو جاتا ہے، تو یہ اس وقت تھا، یہ اس صورت میں تھا کہ اگر اس کے انکار سے اگر یہی انکار کیا شمار ہو جاتا ہو؟ معاملے کے لیے رد لفظی شمار ہوتا ہو، اگر معاملے کے لیے رد صریح یا رد لفظی شمار ہو جاتے تو پھر دور ہوتا کہ اگر اس کا یہ قسم اگر ظہور رکھے کس میں؟ اگر ظہور رد لفظی میں ظہور رکھتے تو درست تھا، لیکن یہاں پر اس کا یہ قسم رد لفظی میں ظہور نہیں رکھتا ہے بلکہ فقط اگر ظہور رکھتا ہو تو بھی کس میں ظہور رکھتا ہے؟ فقط عدم رضایت باطنی میں ظہور رکھتا ہے، اور ہم نے پہلے بھی کہا کہ فقط عدم رضایت باطنی معاملے کے رد کے لیے کافی نہیں ہے بلکہ رد کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ رد لفظی ہونا چاہیے، اگر رد لفظی ہو تو پھر اجازت مؤثر نہیں ہے، اگر اس سے پہلے رد لفظی نہ ہو تو پھر اجازت مؤثر ہے، سمجھا رہا؟ تو لہٰذا فَوَلَوْ سُلِّمَ، اگر ہم تسلیم بھی کریں تو کس صورت میں تھا؟ فَمِنْ جِهَةِ ظُهُورِ الْأَقْدَامِ عَلَى الْحَلْفِ عَلَى مَا أَنْكَرَهُ، یہ اس قرآن میں تھے کہ اگر ظہور رکھتا ہو اس بندے کا قسم کھانا، کس کے اوپر قسم کھانا؟ اپنے اس بات کے اوپر قسم کھانا جس پر اس نے انکار کیا ہے،
کس سے انکار کیا تھا؟ اذن کے دینے سے انکار کیا تھا نا. اذن دینے کے انکار کرنے کے ساتھ اس پر قسم بھی کھایا ہے اگر یہ ظہور رکھتے کس میں؟ فی رد البیع، بے کے رد میں ظہور رکھتا ہو. کون سے رد میں؟ رد لفظی میں، رد صریح میں. وہ عدم تسلیم ہی لہو، اور بے کو لفظاً تسلیم نہ کرنے میں ظہور رکھتا ہو تو پھر اس رد میں پھر یہ درست تھا. لیکن یہاں پر کیا ہے؟ یہاں پر اس رد لفظی میں ظہور نہیں رکھتا، بلکہ فقط اگر رکھتا ہو تو بھی عدم رضایت باطنی میں ظہور رکھتا ہے، رد میں ظہور نہیں رکھتا ہے. نتیجے میں پھر آپ کا یہ بات مسلم نہیں ہے. ٹھیک ہے، ختم. وَمِمَّا ذَكَرْنَا، اب ہمارے اس جواب سے، اس جواب سے ہم نے کہا نا کہ یہ اس کا یہ قسم فقط عدم رضایت باطنی کی حد تک ظہور رکھتا ہے جو کہ اجازت میں مؤثر، اجازت کے جو ہے باطل ہونے میں مؤثر نہیں ہے. تو اس بات سے یظہر، ہمارے اس ما ذکرنا سے ظاہر کیا ہوتا ہے؟ وجہ صحت عقد المکرہ بعد رضا، خود بخود ایک بات اور بھی صحیح ہو جاتا ہے. وہ صحیح کیا ہو جاتا ہے کہ ایک بندہ پہلے مکرہ تھا، معاملہ کرتے وقت کسی مال کو فروخت کرتے وقت اس کے اوپر اجبار کیا تھا، اس کو اکراہ کے ذریعے سے، جبر و اکراہ کے ذریعے سے اس سے معاملہ کروایا اور اس مال کو فروخت کرنے پر اس کو اجبار کیا. لیکن کرنے کے بعد اب وہ بندہ کیا دل میں عدم رضایت رکھتا ہے نا، جب اکراہ کرتا ہے ایک بندے کو مجبور کرتا ہے اس کے موبائل کے فروخت کرنے پر، جبکہ دل سے وہ راضی نہیں ہے، تو یہاں پر رد لفظی نہیں ہے بلکہ رد کیا ہے؟ فقط عدم رضایت باطنی کے ساتھ اس نے فروخت کیا نا. جب فروخت کرتے وقت رضایت باطنی اس کا نہیں تھا. لیکن یہی مکرہ جس پر اجبار کیا گیا ہے معاملہ کرنے کے بعد راضی ہو جاتا ہے اور معاملے کی اجازت بھی دیتا ہے کہ پہلے تو میں راضی نہیں تھا لیکن اب میں راضی ہوں، میں نے معاملے کی اجازت دے دیا، تو پھر اس صورت میں پھر اس کا یہ اجازت نافذ ہے یا نہیں ہے؟ اس کا اجازت نافذ ہے. اگر معاملے کے رد کے لیے عدم رضایت باطنی کافی ہوتا تو کیا ہونا تھا؟ اگر عدم رضایت باطنی رد شمار ہو جاتے اور اجازت مؤثر نہ ہوتے تو پھر یہاں مکرہ کے مسئلے میں کیا ہونا چاہیے تھا؟ معاملہ باطل ہونا چاہیے. جبکہ یہاں پر فقہا کے نظر میں معاملہ اس کے رضایت کی صورت میں معاملہ صحیح ہے. کا مطلب یہ ہے کہ عدم رضایت باطنی نہ رد شمار ہوتا ہے اور نہ اجازت کو ختم کرنے میں یہ مؤثر ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. وَمِمَّا ذَكَرْنَا يَسْأَمَ، ہم نے اس جواب آخر جو جواب ہے جو ابھی دیا ہے اس جواب کے ذریعے سے ظاہر ہو جاتا ہے. کیا ظاہر ہوتا ہے؟ وجہ صحت عقد المکرہ بعد رضا، کہ مکرہ کا رضایت کے بعد اس کا عقد صحیح ہونے کی وجہ کیا ہے. یعنی ہم نے کہ پہلے تو اقرار تھا اور بعد میں راضی ہو جائے تو پھر فقہا نے کیا فرمایا تھا؟ فقہا نے فرمایا تھا کہ اس کا عقد صحیح ہے. اب ہمیں پتہ نہیں تھا کہ اس عقد کی صحت کی وجہ کیا ہے، کیوں صحیح ہے، لیکن یہاں سے ہمیں اس کا جواب مل گیا ہے کہ عقد کی صحت کی وجہ کیا تھا. وجہ یہ تھا کہ فقط عدم رضایت باطنی عقد کے بطلان میں مؤثر نہیں ہے بلکہ اس کے لیے رد صریح ہونا چاہیے، جبکہ یہاں نہیں ہے. وَأَنَّ كَرَاهَةَ الْمَالِكِ حَالَ، اب اس نتیجے میں یہ ثابت ہوا ہمارے لیے کہ مالک کی ناپسندیدگی، اس کی کراہت، عقد کے دوران ناپسند ہونا، عدم رضا، یعنی وہی کراہت کا دوسرا معنی ہے عدم رضایت باطنی. اس کی کراہت کا دوسرا نام ہے عدم رضایت باطنی. تو اس مالک کا عدم رضایت عقد کے دوران ہونا، وہ بعد العقد، اور عقد کے بعد اگر اس کا ناپسندیدگی تھوڑی دیر کے لیے رہے تو پھر یہ دو باتیں لا تقدح فی صحت، یہ معاملے کی صحت میں اشکال پیدا نہیں کر سکتا ہے، معاملے کی صحت کو ختم نہیں کر سکتا ہے. کب؟ اذا لحقہ الاجازہ، بعد میں مالک کی اجازت حاصل ہو. یعنی فرض کرے عقد کرتے وقت بھی وہ پسند نہیں تھا، دل سے عدم رضایت کا اس نے اظہار کیا تھا، عقد کرنے کے بعد بھی دل سے راضی نہیں تھا، مجبوراً کیا تھا، لیکن ایک مرحلے میں وہ راضی ہو گیا تو اس کے راضی ہونے کے بعد اجازت جب دیتا ہے تو پھر معاملہ صحیح ہے. کیوں؟ کیونکہ پہلے اس نے رد لفظی نہیں کیا تھا بلکہ دل سے ناپسند تھا، اور دل سے ناپسند ہونا یہ معاملے کے رد میں مؤثر نہیں ہے اور نہ ہی اجازت کو ختم کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. بس ان تینوں کا مجموعی جواب خلاصہ یہ ہوا کہ انہوں نے دلیل کیا دیا تھا؟ عدم رضایت کو اجازت کے راہ میں معنی سمجھا تھا. عدم رضایت باطنی معاملے کی راہ میں معنی ہے کیونکہ یہ رد شمار ہوتا ہے اور رد کے بعد اجازت بار رد ہے، لہٰذا معاملہ باطن ہے. لیکن ہم نے کیا جواب دیا؟ مجموعاً جواب یہ دیا کہ فقط عدم رضایت باطنی کو ہونا معاملے کے رد کے لیے مؤثر نہیں ہے اور نئی اجازت کے راہ میں معنی بن سکتا ہے. یہ ہمارا جواب ہے. ختم ہو گیا. المسألۃ الثالثہ، تیسرا مسئلہ. کون سا تیسرا مسئلہ؟ کیونکہ عقد فضولی کی 3 قسمیں ہیں نا. ایک عقد فضولی جو کہ ما وقع للمالک ما عدم سبق منع منہ، یہ تھا، اس کا بحث ہم نے کر دیا. اور دوسرا کیا ہے؟ ما
باع للمال یبیع للمالک مع السبق منع منہ، یہ والا تھا جس کو بھی ہم نے ذکر کر دیا. اور آج تیسری صورت کیا ہے؟ یبیع لنفسہ، یہ والا مسئلہ ہے. تیسرا مسئلہ کیا ہے؟ یبیع، کہ یہ معاملہ فضولی کرتا ہے، اور فضولی بھی غیر کے مال پر جو معاملہ کرتا ہے وہ اپنے لیے کرتا ہے. اپنے لیے سے کیا مراد؟ یعنی اس کا پیسہ خود اپنی جیب میں ڈالے، خود کھائے، مالک کے کا غرض نہیں. فرض کرے کوئی شخص کسی کا موبائل چوری کر کے لے جاتا ہے، ہاں، اور موبائل چوری کر کے لے جا کر کسی کو فروخت کرتا ہے، تو پھر اس غاصب کا غرض کیا ہے؟ غاصب کا غرض یہ ہے کہ موبائل چوری کر کے پیسہ خود کھائے، نہ کہ مالک کو دے دیں. اگر مالک کو دینے کا ہدف ہوتا تو پھر چوری ہی نہیں کرتا، ٹھیک ہے نا. تو لہٰذا یہاں مسئلہ کیا ہے؟ غاصب کے بے میں زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے لیے فروخت کرتا ہے، مالک کے لیے فروخت نہیں کرتا. ہاں. المسئلہ تو الثالثہ کیا ہے؟ ان یبیع الفضولی لنفسہ، یعنی فضولی غیر کے مال کو فروخت کرتا ہے اپنے فائدے کے لیے. لنفسہ کا مطلب اپنے فائدے کے لیے، اپنے مصلحت کے لیے، مالک کے مصلحت کی خاطر نہیں. اب یہاں سوال ہے، جس طرح پہلے دو میں سوال تھا، یہاں پر بھی یہی سوال آتا ہے کہ آیا یہ والا عقد فضولی صحیح ہے یا نہیں ہے. لیکن صحیح ہے یا نہیں کا مطلب اگر مالک اصلی راضی ہونے کی صورت میں، مالک اصلی اگر راضی ہو اور مالک اصلی نے اس کی اجازت دیا تو پھر یہ معاملہ جو فضولی نے کیا ہے یہ صحیح ہوگا نہیں ہوگا، یہ مسئلہ ہے. ہاں جی. وَهَذَا غَالِبًا يَكُونُ فِي بَيْعِ الْغَاصِبِ، تو یہ والا مسئلہ کہ فضولی کا غیر کے مال کو فروخت کرنا اپنے مصلحت کی خاطر، یہ کہاں ہوتا ہے غالباً؟ یہ غاصب میں ہوتا ہے. کہ کوئی کسی کے مال کو غصب کر کے لاتا ہے تو جو بندہ غاصب ہے ان سب کے معاملات وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ اپنے لیے ہوتا ہے، مالک کی خاطر نہیں ہوتا ہے، کیونکہ وہ مالک کی مصلحات کو نہیں دیکھتا. ٹھیک ہے. وقت یتفق من غیرہ، لیکن ہاں حتماً نہیں کہ حتماً غاصب کے اندر منحصر ہو، بلکہ یہ مسئلہ کبھی غیر غاصب میں بھی ہو سکتا ہے. کیسے ہو سکتا ہے غیر غاصب میں؟ یہ اس وقت ہو سکتا ہے کہ اگر وہ کسی کے غیر کے مال کو اپنا مال سمجھے. مثلا ایک الماری میں دو بندے کی کتاب رکھا ہوا ہے، آپ نے بھی اپنا کتاب رکھا ہے اور آپ کے دوست نے بھی رکھا ہے. اب وہ دونوں کی کتابیں تقریباً ملی جلی ہیں، مثلا ایک جیسا ہے. ہو سکتا نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ وہاں سے ایک کتاب اٹھا کر فروخت کریں. کس نیت سے فروخت کریں؟ کیونکہ آپ کے خیال میں آپ نے اپنے کتاب کو فروخت کیا نا، آپ نے اپنے کتاب کو فروخت کیا، اس نیت سے فروخت کرتا ہے. لیکن حقیقت میں کیا تھا؟ وہ آپ کا نہیں تھا بلکہ آپ کے دوست کا تھا. تو لہٰذا یہاں پر کیا ہے؟ یبیع لنفسہ ہی ہے، آپ نے اپنے لیے فروخت کیا ہے، آپ کے غرض کے مطابق آپ نے اپنی کتاب کو یقیناً فروخت کرتے، اور کس کے لیے فروخت کرے گا؟ اپنے لیے. لیکن حقیقت میں آپ کا کتاب نہیں تھا، دوست کا تھا. تو پھر حقیقت میں معاملہ کس کے لیے ہونا چاہیے؟ اس کے لیے ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. آپ فرض کر بازار کسی دکان سے آپ اور ایک دو تین بندے نے مل کر فرض کر وہاں پر کوئی چیز خریدتا ہے، ایک تھیلا مثلا وہاں پر آٹا یا گندم خریدتا ہے، پھر وہاں پر دکان میں رکھ کے آتا ہے. اب دوسرے دن اٹھاتے وقت آپ نے غلطی سے دوسرے کا اٹھایا، آپ نے اپنا نہیں اٹھایا اور اس کو فروخت کرا، تو کیا ہے پھر؟ ابھی فروخت کرتے ہو تو آپ کس کے لیے فروخت کرے گا؟ اپنے لیے فروخت کرے گا، غیر کے لیے تو فروخت نہیں کرے گا نا. تو یہاں وقت یتفق من غیرہ، کبھی غیر مالک کے لیے بھی ہو سکتا ہے. لیکن کیسے ہو سکتا ہے؟ بزعم ملکیت المبیع، یہ اس وقت ہو سکتا ہے کیونکہ آپ کا زعم اور خیال کیا ہو کہ اس مبیع کا میں مالک ہوں، جبکہ حقیقت میں آپ اس کا مالک نہیں تھا. لیکن اس میں آپ کی غلطی ہے، غلط فہمی ہے، لیکن ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. کما فی مورد صحیحۃ الحلبی المتقدمہ فی الاقالہ بوضعہ، جیسا کہ حلبی کی جو صحیح روایت جس کا ذکر پہلے آیا تھا، کس میں؟ فی الاقالہ بالوضعہ، وضعہ کے حوالے سے. یعنی کہ کپڑا خرید کے لایا تھا، پھر گھر میں آنے کے بعد اس کو پسند نہیں آیا. روایت کا مفہوم شاید آپ لوگوں کے ذہن میں ہے. ٹھیک ہے نا. کہ بندے نے بازار سے کپڑا خرید کے لایا تھا، روایت کا متن یہ ہے، اور گھر میں آنے کے بعد اس کو وہ کپڑا پسند نہیں آیا. پھر اس نے کپڑا واپس لے جایا، دکاندار کے پاس لے گیا. تو دکاندار نے کہا کہ میں اس کو واپس نہیں کروں گا، یعنی کہ اقالہ معاملہ پھنسا نہیں کروں گا. اس شرط کے ساتھ معاملہ پھنسا کروں گا کہ اگر اس کے ساتھ اضافی چیز وضع نہ ہو، یعنی کہ کوئی اضافی پیسہ اضافی کر کے جب تک نہ دے دے میں اس معاملے کو پھنسا نہیں کروں گا. یعنی کپڑے کے ساتھ کوئی اور اضافی چیز کو چڑھا کے دے دے تو پھر میں پھنسا کروں گا، وإلا نہیں کروں گا. ٹھیک. اور فرض کرے اسی کپڑا والے نے مجبوراً ایسا کیا، کپڑا والے نے مجبوراً ایسا کیا، اس نے وضعے کے ساتھ اس کپڑے کو واپس کیا. اب امام نے کیا فرمایا تھا؟ امام نے کہ وضعے کے ساتھ والا جو ہے وہ اقالہ درست نہیں ہے. یعنی اقالہ جو ہے معاملہ فسخ ہونا اگر وضعے کے ساتھ ہو یہ باطل ہے، اقالہ باطل ہے. اقالہ یعنی معاملے کا فسخ کرنا، یہ اقالہ یہ باطل ہے. اب اقالہ باطل ہو تو کیا ہوتا ہے؟ معاملہ پہلے والا صحیح ہوگا نا. اگر اقالہ درست ہو تو نتیجہ میں کیا ہوتا ہے؟ پہلے والا عقد فسخ ہے.
لیکن اگر اقالہ باطل ہو تو پھر پہلے والا معاملہ اپنی جگہ پر درست ہے تو پھر کپڑے کا مالک کون ہے؟ ابھی بھی جس نے کپڑا خرید کے لایا تھا اب بھی وہ مالک ہے، مشتری ابھی بھی کپڑے کا مالک ہے اور بائع ابھی بھی سامان کا مالک ہے، ٹھیک۔ تو اب انہوں نے اقالے کے وضعے کے ساتھ کپڑے کو واپس کیا، لیکن دکاندار نے کیا کیا؟ دکاندار نے کپڑے کو بیچ دیا کسی بندے کو، دکاندار نے کپڑے کو بیچ دیا کسی بندے کو اور اس سے پیسہ لے لیا، اور وہ پیسہ بھی کتنے مقدار میں لیا؟ پہلے والے سے تھوڑا زیادہ پیسے، اس پہلے کو 1000 میں بیچا تھا لیکن بعد والے بندے کو اس نے 1200 میں بیچا، ٹھیک ہے نا۔ تو پھر امام نے فرمایا کہ یہاں پر یہ جو پیسہ ہے کس کو ملے گا؟ یہ پیسہ مشتری کو ملے گا۔ کیوں مشتری کو ملے گا؟ کیونکہ یہ معاملہ کیا تھا؟ معاملہ یہ کپڑا ہی مشتری کا تھا، لیکن یہاں پر بائع نے فروخت کیا، لیکن بائع نے کس خیال سے فروخت کیا؟ بائع نے اپنے خیال میں اپنے نے فروخت کیا نا، کیونکہ بائع کے نظر میں خیال کیا تھا کہ اقالہ شاید درست ہوا ہوگا، اور جب اقالہ درست ہوا ہوگا تو پھر کپڑا مالک اس نے کیا سمجھا تھا؟ کپڑا اپنا سمجھا تھا، اپنا کپڑا سمجھ کے فروخت کیا تھا، لیکن اقالہ باطل ہوتا حقیقت میں کپڑا اس کا اپنا نہیں تھا بلکہ کپڑا حقیقت میں مشتری کا تھا، تو لہٰذا مشتری کے کپڑے کو اس نے فروخت کیا تھا اپنا سمجھ کر، یبیع لنفسہ۔ تو اس روایت کا مورد یہ ہے، اس روایت کا مورد یہ ہے، اور روایت سے کیا ظاہر ہوا؟ معاملے کا صحیح ہونا ظاہر ہوا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر ہمارا سوال ہے کہ کیا یہ معاملہ درست ہے یا نہیں ہے؟ تو مصنف فرماتے ہیں کہ والاقوا فیہ، اس شق ثالث یعنی جو عقد فضولی کی صورت ثالثہ کے اندر قول اقوا نظریہ فقہا کا یہ ہے کہ وفاقا الصحہ والاقوا فیہ الصحہ، اس مسئلہ ثالثہ کے اندر بھی نظریہ یہ ہے کہ فقہا کا صحیح ہے، یہ معاملہ بھی صحیح ہے بشرط الاجازہ، اگر مالک اصلی کی اجازت اس کے لیے حاصل ہو تو وفاقا للمشہور، مشہور کی وفاق کرتے ہوئے، مشہور کے ساتھ اتفاق کرتے ہوئے، تو مطلب یہ ہے کہ پہلی دلیل گویا مصنف نے دیا ہے، صحت کی پہلی دلیل مصنف کے نظر میں شہرت فتوائی ہے، شہرت کیونکہ فقہا کا مشہور نظرہ ہے تو یہ شہرت فتوائی بھی ایک لحاظ سے کسی نظرے کے لیے دلیل بن سکتا ہے۔ اور اس کے بعد دوسرے ادلہ اس کے اوپر کیا ہے؟ وفاقا للمشہور للعمومات المتقدمہ بالتقریب المتقدم، پہلے والے عمومات، کون سے عمومات؟ احل اللہ البیع کا عموم، اوفوا بالعقود کا عموم ہے، تجارہ عن تراضٍ کا عموم ہے، تو ان عمومات کا ظاہر بھی اس کی صحت کے اوپر ظہور آتا ہے، کیونکہ جب عقد، عمومات کا تقاضا کیا ہے؟ عمومات کا تقاضا یہ ہے کہ جب کسی مال پر عقد واقع ہو جاتا ہے اور عقد کرنے والا دونوں بالغ و عاقل ہے، دیگر شرائط موجود ہیں، اور اس کے بعد پھر عقد کے لیے ایک کمی تھا، عقد کے اوپر کمی کیا ہے؟ فقط مالک اصلی کی رضایت اس عقد کے اوپر نہیں ہے، لیکن جب مالک اصلی کی رضایت بھی اس عقد کے اوپر حاصل ہو جاتا ہے تو پھر یہ عقد کیا ہے؟ عقد صحیح ہے، لہذا اس کے بطلان کے لیے کوئی وجہ، تو لہذا احل اللہ البیع بھی اس کو شامل ہے، اوفوا بالعقود بھی اس کو شامل ہے، تجارہ عن تراضٍ بھی اس کو شامل ہے، لہذا اس بنا پر یہ معاملہ صحیح ہے۔ للعمومات المتقدمہ بالتقریب المتقرب، اس کی استدلال اور تقریب ہم نے پہلے بھی بیان کر چکا ہے، یہ ایک دلیل۔ اس کے بعد ایک اور دلیل کیا ہے؟ دوسری دلیل وَفَحْوَ الصِّحَّةِ فِي النِّكَاحِ، نکاح کے اندر روایات ہمارے پاس موجود ہیں، اور وہ روایات کہتے ہیں کہ نکاح کے مسئلے میں اگر کوئی غلام اگر کسی عورت کے ساتھ اپنا نکاح کرواتا ہے مالک کے اذن کے بغیر، غلام کے مالک نے اس نے پوچھا نہیں ہے، مالک اپنے مالک کو پوچھا نہیں ہے، لیکن مالک کو پوچھے بغیر کسی کنیز کے ساتھ اپنا نکاح کرتا ہے، کسی عورت کے ساتھ اپنا نکاح کرتا ہے، تو پھر یہ نکاح گویا کہ کیا ہے؟ نکاح ہے فضولی ہے۔ تو اس میں روایات نے کیا کہا؟ اگر بعد میں مولا راضی ہو جائے تو پھر یہ معاملہ صحیح ہے، یہ معاملہ صحیح ہے۔ اب یہ معاملہ صحیح ہے تو پھر غلام نے معاملہ کس کے لیے کیا تھا؟ آیا مالک کے لیے کیا اپنے لیے کیا تھا؟ اپنے لیے کیا تھا نا، کیونکہ نکاح کے مسئلے میں مالک کے لیے تو نکاح نہیں کرتا ہے نا، غلام نے نکاح اپنے لیے کیا؟ عورت کا نکاح۔ ہاں اگر کوئی مال فروخت کرنے کے مسئلے میں ہوتا تو ہو سکتا تھا کہ ہم کہیں کہ یہ مال غلام نے مالک کے لیے فروخت کیا، لیکن نکاح کے مسئلے میں یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ نکاح کے مسئلے میں غلام نے، ہمارا فرض یہ ہے کہ غلام نے نکاح اپنے ساتھ کیا ہے اس کنیز کا، اور بعد میں مولا راضی ہو جائے تو پھر روایات نے کیا کہا؟ معاملہ۔ تو لہذا نکاح کے مسئلے میں جب یہ معاملہ صحیح ہو سکتا ہے، عقد فضولی اپنے لے کریں، تو پھر باقی بیع کے وغیرہ کے اندر بطرق اولا صحیح ہے، وہاں صحیح ہے تو یہاں پر بھی بطرق اولا صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد اگلا ادلہ کیا ہے؟
وَأَكْثَرِ مَا تَقَدَّمَ مِنَ الْمُؤَيِّدَاتِ، ہمارے پاس وہ جو ہے وہاں پر صورت اول کے اندر آخر میں جو مؤیدات کا ذکر کیا تھا نا، بہت سارے مؤیدات، تو یہ سارے مؤیدات بھی یہاں پر بھی لاگو ہوتا ہیں۔ وہ مؤیدات کو ہاں دہرانے کی ضرورت ہے، آپ وہاں جا کے ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ یہ مؤیدات بھی یہاں جاری ہوتا ہے۔ اور مع ظہور صحیحات ابن قیس المتقدم، اور اس کے علاوہ محمد ابن قیس کی روایت کا ظہور بھی اسی میں ظہور رکھتا ہے۔ محمد ابن قیس کی روایت کیا تھا کہ یعنی جب باپ سفر میں چلا گیا تو بیٹے نے باپ کی موجودگی میں باپ کی کنیز کو کیا کیا تھا، فروغ کیا تھا، اور بہر اس میں خلاصہ کلام ہے کہ اس میں امام نے معاملے کو کیا کرا دیا، صحیح کرا دیا کہ یہ فضولی ہے اور معاملہ صحیح ہے۔ اور اس میں ظہور کیا ہے، بیٹے نے اگر کنیز کو فروغ کیا تو باپ کے لیے فروغ کیا، اپنے لیے فروغ کیا تھا۔ اس کا ظاہر یہ ہے کہ بیٹے نے باپ کے کنیز کو باپ کے غیر موجودگی میں فروغ کیا تو اس نیت سے فروغ کیا تاکہ کنیز کی قیمت خود ہڑپ کریں، اس نیت سے فروغ کیا تھا نا، تو اس کا ظاہر یہ ہے۔ لہٰذا اس ظاہر سے لگتا ہے کہ معاملہ فضولی اگر اب مالک اگر کوئی فضولی اپنے لے کرتا ہے تو تب بھی معاملہ صحیح ہو سکتا ہے، اور اس کا ظہور بھی صحت کا تقاضا کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ ولا وجہ، اور کوئی وجہ نہیں ہے، للفرق بینہ، کہ ہم فرق کریں اس صورت کے درمیان، بینہ تمہارا بین حاضر صورت، ہاں جی، اس کے درمیان، وبین ما تقدم، اور گزشتہ دو صورتوں کا درمیان جس کا ذکر پہلے گزر گیا ہے، کہ یہ بھی علی المالک ما سبق عدم سبق منع منہ وما وقع علی المالک ما سبق، ان دونوں کے درمیان اور اس کے درمیان، ہاں جی، بین ما سبق بین ما تقدم من بیع الفضول للمالک۔ ما تقدم میں کیا کہا تھا، ہم نے کس کا حکم بیان کیا تھا کہ جہاں پر فضولی نے معاملہ کیا تھا مالک کے لیے، اب وہاں پر ہم نے معاملے کو کیا کرا دیا، صحیح کرا دیا، تو پھر یہاں پر بھی کیا ہونا چاہیے، معاملہ صحیح ہونا چاہیے۔ اس میں فرق کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی ایسے خاص دلیل نہیں کہ اس وجہ سے ان کے درمیان فرق کریں، یہاں پر ہم باطل کرا دیں وہاں پر ہم اس کو صحیح، اس کی وجہ نہیں ہے۔ الا، ہاں وجہ ہے، فرق کر سکتا ہے چند وجوہات میں، الا وجوہ، ہاں چند وجوہ ایسے ہیں کہ جن وجوہ کی بنیاد پر بعض علماء نے فرق کیا ہے، وہ وجوہ تظہر من کلمات جماعت، اور یہ وجوہ ہمارے فقہاء کی جماعت کے کلمات سے ظاہر ہوتا ہے، ہمارے فقہاء کی ایک جماعت ہے، ان کی کلمات سے یہ وجوہ ظاہر ہو جاتا ہے کہ جن وجوہ کی بنا پر انہوں نے کیا کیا، اس معاملے کے اندر معاملے کو باطل کرا دیا، باقیوں میں صحیح کرا دیا۔ بعضها مختص ببیع الغاصب، اب ان وجوہ متعدد وجوہات ہیں، ان بعض وجوہات میں دلیل کا جو دائرہ کار فقط غاصب کے بیع کے ساتھ مختص ہے، غیر غاصب کے بیع اس میں شامل نہیں ہے۔ وبعضها مشترک بین جميع صور المسئلہ، اور بعض وجوہ ایسے وجوہ ہیں کہ جس کے ذریعے سے سارے جو اس مسئلے کے جو مثالیں ہیں سب مشترک ہیں، کہ چاہے وہ غاصب کا بیع ہو چاہے غیر غاصب کا بھی ہو، لیکن جو بھی اگر معاملہ فضولی اپنے لیے کرتا ہے ان سب صورتوں کو شامل کرتا ہے اور سب صورتوں میں معاملے کے بطلان کو ظاہر کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ منہا یہاں رکھ لے، ٹھیک ہے، کہ بجلی بھی چلے گئی۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ اللہم